أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحیم۔ آٹھواں پارہ سورہ الاعراف، آٹھواں پارہ سورہ الاعراف اس کا دوسرا رکوع ہے، اور آٹھواں پارہ جو ہے اس کا یہ جو ہے وہ نوواں رکوع ہے، اور سورہ الاعراف جو ہے اس کی آیت نمبر 13 ہے۔ اس سے قبل کل جو آیات ہم نے پڑھی ان میں اللہ تعالیٰ کی دو صفات بیان ہوئی۔ نمبر ایک، اللہ تعالیٰ خالق بھی ہے، انسان کو عدم سے جب اس کا بالکل نام و نشان نہیں تھا اللہ نے اس کو وجود بخشا، پھر وجود بخشنے کے اندر انسان کو ایک خوبصورت تصویر شکل میں ڈالا، شکلیں بھی اللہ نے بنائیں۔ دوسری بات کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تعظیم کا سجدہ کروایا فرشتوں سے۔ ایک امتحان تھا جس میں فرشتے تو کامیاب ہو گئے، ابلیس جو ہے اس امتحان میں فیل ہو گیا، اور فیل ہونے کی وجہ بھی قرآن نے بیان کر دی کہ یہ بندہ، یہ جو شیطان تھا متکبر تھا، اور شیطان نے تین جھوٹ جو ہے وہ جھوٹ بولے، غلط بیانیاں کی، اور اپنی عقل اللہ کے حکم کے مقابلے میں اس نے چلائی، جن میں سے پہلی چیز یہ تھی کہ اس نے اپنے آپ کو اچھا بہتر کہا۔ یہ تکبر کی ایک علامت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، نبی علیہ السلام نے فرمایا نا، لا يدخل الجنت جو ہے رجل لا يدخل من کان فی قلبہ مثقال حبۃ من خردل من کبر، جس بندے میں رائی کے دانے جتنا بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ ایک صحابی کے ذہن میں سوال آیا، وہ عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انسان کی ایک خواہش ہے کہ میرے جو ہے وہ میرا جوتا عمدہ اچھا ہو، خوبصورت ہو، میرا لباس اچھا خوبصورت، یہ بھی تکبر ہے؟ نبی علیہ السلام نے نہیں، یہ نہیں تکبر، اللہ خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، اچھی وضاحت اللہ کا اس کو نہیں ہونا۔ البتہ اللہ تعالیٰ تکبر یہ ہے کہ جو ہے باطار الحق و غمت الناس، دو چیزیں ہیں جس کا نام تکبر ہے۔ ایک سچ کا، حق کا، حقیقت کا انکار کر دینا۔ نمبر دو، لوگوں کو کم تر حقیر سمجھنا۔ تو شیطان نے دونوں کام کیے۔ ایک تو اللہ کا فیصلہ تھا کہ اس جدول آدم اس کا انکار کیا، اب اس سے بڑی سچائی صداقت کیا ہونی جو حق کا اپنے آکر کی بنا پہ حق کا انکار کیا۔ دوسرا کام یہ تھا کہ آدم علیہ السلام کو اپنے سے کمتر قرار دیا، انا خیر ہوں، کہنا میں تو بہتر ہوں، تو آدم علیہ السلام کیا ہو مجھ سے کمتر۔ تو یہ چیز جو ہے وہ بدترین تکبر ہے، جس کو آگے آیت میں اللہ نے کہا بھی ہے کہ تیرے لیے تو حق نہیں تھا کہ تو متکبر بنتا۔ اور دوسری بات جو ہے پھر اس نے جو وجوہات بیان کی اس کی ہم نے تفصیل کل کے سبق میں بیان کر دی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے جب یہ جو ہے یہ معاملہ کر دیا تو فرمایا قال فاہبط منہا، ابلیس کو یہ حکم دیا کہ تو اتر جا اس سے، یہاں سے، اب یہاں سے تم جو ہے وہ نکل جاؤ، جو ہے وہ آسمان سے جو ہے وہ نکل جاؤ، اتر جا یہاں سے۔ فما یکون لک ان تتکبر فیہا، تجھے حق ہی نہیں ہے، تیرے لائق ہی نہیں تھا، تجھے یہ زیب ہی نہیں دیتا تھا۔ فما یکون، پس نہیں تھا اللہ کا تیرے لیے، ان تتکبر، کہ تو متکبر بن جاتا، اس میں اپنے آپ کو بڑا سمجھ، لوگوں کی سمجھ ہے، تجھے حق نہیں تھا کہ مس ہمارے حکم کا انکار کرتا، اور اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہوئے لوگوں کو جو حقیر سمجھتا۔ فخرج، اللہ نے کہا دفع ہو جا، نکل جا تو، انک من الصاغرین، میں یقیناً تو ذلیل ہونے والا ہے۔ اب اس سے بڑا بدبخت کون ہوگا جسے اللہ یہ پیغام دے دے کہ تو نے ذلیل ہونا، کیونکہ جسے اللہ جو ہے وہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دے ہی نہیں سکتا۔ تو جنہیں اللہ جل وعلا فائدہ کرتے یہ ذلیل ہونے والا ہے،
تو اسے کائنات میں کوئی عزت بھی نہیں دے سکتا۔ جب اسے نکال دیا گیا تو اب اس نے پھر اللہ سے مانگتا تو یہ بھی تھا کہ اللہ ہر چیز کا خالق، اختیار اللہ کا، ہر کام اللہ کے ہاتھ میں۔ کہنے لگا قال، اس نے کہا انذرنی الی یوم یبعثون، انذرنی اللہ تو مہلت دے دے مجھ کو، الی یومی اس دن تک، یبعثون جس دن ان کو اٹھایا جائے، اللہ قیامت کے دن تک جو دوبارہ زندہ کر کے سب اٹھانا نا، اس وقت تک مجھے مہلت دے۔ اب الی یوم یبعثون، تو گویا کہ شیطان نے بھی اپنی مہلت میں موت سے بچاؤ مانگا، مرنا نہ پوے مینوں، کیونکہ ظاہر ہے قیامت سے پہلے تو سب نے مر جانا ہے، حتیٰ کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد جو ہے جب کوئی ایک بینی سی وہاں چلے گی اور جتنے مسلمان مومن ہوں گے سارے فوت ہو جائیں گے، اور روئے زمین پہ صرف بدترین کافر رہ جائیں گے، اور ایسے لوگ جو ان پر قیامت حتیٰ کہ کوئی بندہ جو ہے وہ اللہ کا نام لینے والا باقی نہیں اگر روئے زمین پر، بدترین لوگ ہوں گے روئے زمین کے۔ جیسے نبی نے فرمایا نا لا تقوم الساعہ الا علی شرار الخلق، آپ نے میں لوگوں یاد رکھنا قیامت گندے ترین بدترین لوگوں پہ قیام ہونی ہے۔ مومن اللہ سب فوت کر دے گا پہلے، فرشتہ تو زمین تلک نہیں مخلوق نے تھے، یہ تو زمین تے باقی مخلوق وہی بیان ہے نا۔ تو کامل جو ہے وہ پھر اللہ ان لوگوں کو بھی ہلاک کر دے گا، قیامت قائم ہو جائے گی۔ لیکن یہ کہنے لگا کہ دوبارہ پھر سور پھونکا جائے گا، سب قبروں سے اٹھیں گے، یہ ہے الی یوم یبعثون۔ تو اس نے مہلت مانگی تھی قیامت تک کے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے یہ نہیں کہا کہ قیامت تک، اللہ نے ایک وقت مقرر کر دے دی، کیونکہ اللہ کا قانون ہے جب قیامت آنی سب نے جب دنیا ختم ہوگی سب نے فنا ہونا ہی ہونا ہے۔ اب ابلیس بھی اس وقت فنا ہو جائے گا، اللہ نے متعین تو نہیں کیا، لیکن یہ کہا جیسے کہ سورۃ ہجر کے اندر بھی ہے، سورۃ صاد میں بھی ہے انک من المنظرین، کالا اس نے کہا، یعنی اللہ نے فرمایا انکا بے شک تو من المنظرین مہلت دیے گئے لوگوں میں سے ہے، یعنی جنہوں نے مہلت ملی ہوئی تو بھی شامل ہے۔ اب وہ مہلت کب تک ہے اب یہاں اللہ نے نہیں بتایا۔ سورہ ہجر میں انکا من المنظرین الی وقت معلوم، الی وقت یوم معلوم، اللہ نے کہا ایک متعین دن، مقررہ دن تک تجھے مہلت ہے، حد بندی اللہ نے اس کی بھی نہیں کی ہے۔ تو جو عام فیصلے کے جو دن منتا ہے کہ قیامت کے جب دنیا کے خاتمے کا دن ہوگا اس وجہ آخر تک جو تجھے مہلت ہے دنیا کے ساتھ تو فنا ہونا ہے، کیونکہ قیامت تک اس کی مطلوبہ مہلت اللہ نے نہیں دی۔ قال، تو اس نے کہا فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي، اس نے کہا اللہ، اس نے کہا اس وجہ سے، فَبِمَا اس وجہ سے جو، اغویتانی تو نے مجھے گمراہ کر دیا، گمراہ آپ ویسے کہ اللہ نے کیتا، یعنی یہ بھی شیطان دا بھی یہی وتیرا سی کہ من مرضی اپنی سینہ دوری اپنی، اللہ نے تو بندے نے مجبور بنایا ہی نہیں نا، یہی تو مسئلہ ہے۔ دنیا میں دو گروہ ہیں، ایک وہ ہیں جو تقدیر کے منکر ہیں، ایک وہ ہیں جو تقدیر میں غلو کرتے ہیں۔ اسلام تقدیر کے انکار کو بھی کفر کہتا ہے اور اسلام تقدیر میں غلو کو بھی کفر کہتا ہے۔ اب اس نے ظلم کیا کیا شیطان نے، کہنے لگا اللہ تو نے مجھے گمراہ کیا، حالانکہ گمراہ اپنی کرتوت نہ ہویا کہ اللہ نے کیتا۔ دیکھو اللہ کو پتا ہے کہ بندے نے کیا کرنا ہے، یہ تقدیر نام ہے اللہ تعالی کے علم کا۔ اللہ کو اللہ نے سب سے پہلے قلم پیدا کیا، اکتب ما ہوا قائن، لکھ دے جو کچھ ہونے والا لکھ دے، یہ اللہ نے علم سے لکھا ہے۔ لیکن قرآن کا انداز پڑھیے، اللہ نے دنیا کے کسی فرد کو اپنے علم کی بنیاد پہ سزا نہیں دی ہے۔ یہ تقدیر کا معنی سمجھ لیں، تقدیر نام ہے کس کا؟ اللہ کے علم کا۔ اللہ نے اس کو لکھ رکھا ہے، اللہ کو پتا ہے، اللہ کے علم میں کمی جھول نہیں ہے، کوئی چیز رب کے علم سے باہر نہیں ہے۔ اب اللہ نے کہا کہ جو ہے
اللہ اکبر. اللہ نے لکھ دی. اللہ کو علم تھا. اللہ نے بندے کو علم کی بنیاد پہ سزا نہیں دی. کیسے؟ اگر جنتیوں کو جنت دی نا تو کہا ادخلوا الجنت بما کنتم تعملون، تم جنت میں چلے جاؤ. کیسے؟ اپنے عملوں کی وجہ سے. جنمیوں کو جنت میں کہا یہ سزا دی تو عذاب بما کانوا یکسبون، انہیں یہ سزا ملی کس کی؟ جو وہ کماتے تھے، جو کرتوت وہ. اللہ نے جرموں کی سزا دی تو ان کے گناہوں کی بنیاد پہ. جنت میں داخلہ دیا تو وہ بھی ان کے عمل کی. حالانکہ جانا اللہ کی رحمت سے ہے، لیکن اس رحمت کے حصول کے لیے عمل تو کرنے پڑیں گے. اس کے ساتھ بندہ اللہ کا حقدار بنتا ہے نا. اب اللہ نے نہ اپنے علم، محض علم کی وجہ سے نہ جنت میں بھیجا، نہ اللہ نے محض اپنے علم کی وجہ سے جنت میں بھیجا. لکھیا اللہ نے ہے، اور اللہ دا لکھیا برحق ہونا بالکل ہونگے. لیکن اللہ نے زبردستی کس نے کی تھی؟ دیکھو نا، اللہ نے دو میں راہ بخائے ہدینا ہن نجدین، جنت دا راہ بخاتا، جنت بخاتا تے نال اختیار دیتا بندے نو. یہ بھی دستا ساتھ تو بھج نہیں سکتا، ساڈے تو بھج نہیں سکتا. لیکن مایا کہ فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جو چاہتا مان لے ایمان لے، جو چاہتا کفر کر لے. اختیار ہے بندے نو. ہونا کی ہے اللہ نو پتہ ہے. اللہ دے علم چ غلطی نہیں، اللہ نو پتہ ہونا او دے مطابق ہے، لیکن انسان نے اپنے اختیار نہ کرنا. اللہ نے مجبور نہیں کیتا. اور دیکھو نا کہ جو اللہ لکھا ہی سی تو پڑھ کے آیا. اللہ کا لکھا برحق ہے، لیکن جب تو کام کرنے لگا، کوئی برائی کرنے لگا، یہ دسو کہ رب دی تقدیر لکھی پڑھ کے شروع ہویا کام کرنا. ویلے سے اللہ نے کی لکھا کہ اپنی پسند، اپنا ارادہ، اپنی خواہش نہ کیتا ہے. اللہ نے اختیار رکھا بندے. اس واسطے کئی لوگوں نے یہ کہا اللہ نے اختیار دیتا، انہوں نے کلی انکار کر چھڑیا. انہوں نے کہا جی بندہ آزاد ہے، تقدیر شقدیر شاہی کوئی نہیں. دوجا گروہ اٹھیا، انہوں نے کہا رب نے لکھ چھڑیا ہونا ہوں جی ہے، ساڈا اختیار ہی کوئی نہیں، سارا رب ہی کراوندا ہے. وہ جبریہ ہے. یہ دونوں گمراہ گروہ نے. اسلام دونوں درمیان سے. اسلام تقدیر دے منکر دے بارے صاف کہندا ہے، جیڑا بندہ تقدیر دا منکر ہے نہ او دی کو فرضی بات قبول جے نہ نفلی بات قبول جے. جے تقدیر دا منکر ہوئے. ہن اینے کی کیتا؟ اے جبریہ بن گیا. اینے اکا ہی بن گیا کہ رب نے جو لکھا میں گویا کہ رب نے کرایا، میرا قصور ہی کوئی نہیں، ہن بے قصور ہو گیا. کہنے لگا فابی ماں اغویتنی، اللہ جو تو مینوں گمراہ کیتا. گمراہ اللہ نے کیتا ہے؟ اللہ نے گمراہ نہیں کیا. اللہ کو پتہ تھا کہ کرتوت کیا کرنی ہے، لیکن اللہ نے اس کو نکالا کس وجہ سے؟ اس کی کرتوتوں کی وجہ سے. تو پہلا تو یہ الزام دے دیا اللہ پر، جی سارے مشرک کہیں گے اگر لو شاء اللہ ما فعلوا، اللہ نہ جو یہ کر لیں گے، اللہ چاہے تو کر لیا. حالانکہ ہم نے یہ پہلے بھی آپ کو بات مثال دے کے سمجھائی تھی کہ یہ ایسی بونگی لاجک ہے نا، ایسی بونگی لاجک دنیا دی کسی عدالت نہیں چلتی. جج پوچھے بندہ ماریا کیوں ماریا؟ اللہ نے لکھا ہی نہیں سیگا. دسو اللہ نہ چاہتا نہ مردا. دسو کوئی جج یہ گل مان لے گا؟ کسی پرے پنچایت ہوئے ہوئے تو کیوں ماریا جی تقدیر لکھی گئی سی. تو انہوں نے کہنا لمے پا کے سو سکتا تو پوچھے کی ہویا، ان کو لکھا ہی نہیں سی. یعنی ایسی بونگی لاجک ہے کہ جہاں کسی دنیا دی پرے پنچایت بھاویں اسلامی ہوئے بھاویں کفریہ ہوئے کتے بھی یہ کوئی وجود ثبوت نہیں. کمایا تو کہنے لگا لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، ضرور ضرور میں بیٹھوں گا ان کے لیے تیرے سیدھے رستے پہ. نال ہی قدریہ ہو گیا، آ گیا سیدھا کہ ہوں من گیا کہ سارا کچھ میں آپ کرنا، گمراہ میں ہی کرنا، یہ پٹھے سارے کام میں کرنے، سیدھے رستے سے گھات لا کے نہیں بہنا، میں آپ بواں گا. لَأَقْعُدَنَّ ضرور میں بیٹھوں گا لہم ان کے لیے صراطک المستقیم تیرے سیدھے. نبی علیہ السلام ایویں نہیں ادھا خط لین کھچی، آپ نے پھر ایداں بھی نا وہ چار لینا کھچیاں، ایک سیدھی لین کھچی.
آپ نے درمیانی لائن تے ہاتھ رکھیا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ آج میرا سیدھا رستہ اینو پیری پیروی کرو ولا تتبعوا السبل دوسرے رستے تے نہیں چلنا ورنہ شیطان تانوں گمراہ کر دے گا شیطان دے رستے تے معلوم ہویا کہ سیدھا رستے کنے نے جیڑا حق ہوندا ہے نا وہ چار نہیں ہوندے انہاں 400 ہوندے نے حق ایک ہوندا ہے ہوکا ہوندا ہے یا چار چفیرے گھومدا ہے حق ایک ہوندا ہے حق بہتا نہیں ہوندے حق ہمیشہ ایک ہے ہن شافعی ہے وہ بھی حق مالکی وہ بھی حق حنبلی وہ بھی حق تے حنفی وہ بھی حق تے جعفری وہ بھی حق تے ہر دا مسئلہ یا طریقہ نماز وکھرا عقیدہ وکھرا امام وکھرا اور ایک دوسرے کے خلاف جو معاملہ ہے یہ حق کنے نے وہ جی سارے ہی حق نے حق ایک ہوندا ہے حق 5 نہیں ہوندے اللہ نے بھی ایک لین کھینچی ہے آ نال دے لینا کی سن میں شیطان دے رستے تے حق کا رستہ کنے نے اس ساتھ مستقیم مایا لَأُقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ضرور میں بیٹھوں گا ان کے لیے تیرے سیدھے رستے پر یعنی شیطان نے پھائی لونی ہے دین دے راہ دے بہ کے بندے نو دین ول جاندے نو کیپچر کرنا پھڑنا ہے دیکھو نا سیدھے راہ تے بہنا نا تو سیدھے راہ تے چلن والا نو سنبھل کے چلنا پائے گا کہ نہیں کیونکہ اوتھے شیطان نے گھات لائی ہے یہ نہیں کہ جہاں بندہ دین وال آئے شیطان انہوں کہندا گول اتنے شیطان کوئی تکلیف ہونی ہے انہیں پھڑنے انہیں وہ جہاں بندہ شراب کھانے گیا جہاں بندہ کنجر محلے گیا شیطان جاؤ انہوں پھڑنا وہ اگے ہی ہوتا ہے وہ اگے ہی ہوتا ہے لاکھ ادھر نہ لاؤں انہیں پھڑنا انہیں نماز پڑھنا آیا ہے انہیں پڑھنا انہوں جہاں روزہ رکھے گا انہیں پڑھنا قرآن پڑھنے لگا انہوں جب نیکی کرنے جائے گا کیوں لاکھ ادھر نہ لاؤں صراط کل ہوں انہوں سیدھا سیدھا آگے برائی دعوت دے گا تے بندہ منے گا کوئی نہیں مانتا تے انہوں نیک نو نیکی دی شکل دے وچ نا او دا مٹھا نیک بن کے نا انہوں پٹھے بنے لائے گا تاکہ ہولی ہولی انہوں گمراہ کر کے مارائیں گے اس واسطے نیکی دا راہ بھی نبی بابا بدعت تو کیوں ڈرایا رسول نے بدعت دی مذمت کیوں کی تھی کہ انہیں نیک بندے نو نیکی والے جذبے نو غلط جگہ استعمال کراؤنا ہے تاکہ یہ نبی والے طریقے دن رہے پٹھے دے میرے ٹور پوے سیدھی پٹڑیاں لاؤنا انہیں لاؤنا نیکی دے راہ ہی ہیں مایا ثم لآتینہم پھر ضرور میں آؤں گا ان کے پاس من بین ایدیہم ان کے آگے سے ان کے ہاتھوں کے سامنے سے یعنی ہاتھ سامنے ہوتے ہیں نا ان کے سامنے سے ومن خلفہم اور ان کے پیچھے سے پتہ نہیں لے کے تو میں اولا کم پا گیا اور ان کے پیچھے سے بھی آؤں گا وعن ایمانہم اور ان کی دائیں جانب سے بھی آؤں گا وعن شمائلہم اور ان کی بائیں طرف سے بھی آؤں گا یعنی ہر طرف چاروں جانب سے چاروں اطراف سے جہاں سے بھی موقع ملا جہاں سے بھی دا لگا چھڑنا میں کونی میں پٹریوں لاؤنا ہے ہر بنی حملہ کرنا ہے ہوں دسو اللہ نے صاحب کہتا انہو لکم عدو او ابلیس تہاڈا دشمن جے شیطان دا فتخذوہ عدوا انہوں شیطان نو دشمنی بنا کے رکھیا جے ہن یہ سب نظر بھی نہیں آندا یہ ظالم تو نظر بھی نہیں آندا نا لیکن اللہ نے یہ کیا چھڑیا نا اگے کہ میرے بندے تیرے قابو نہیں ہونے اس واسطے بچ سکنے کیویں اپنے رب دی مدد نال اس واسطے نبی علیہ السلام نے دعا سکھائی بلکہ آپ دعا پڑھتے ہوندے سن تاکہ شیطان ہے تے ہر میں بندہ تے جڑا وہ انسان کمزور ہے شیطان حملہ کرے تے تاکہ اللہ دی حفاظت ہوئے تے بندہ شیطان دے دا تو بچ جائے تے نبی نے دعا پتہ کی سی اللہم انی اسألک العافیت فی الدنیا والآخرہ اللہ دنیا آخرت کو تندرستی عافیت مانگتا ہے اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی دینی و دنیا و اہلی و مالی اب پیچھے درس سے بیان کی تھی کہ اللہ میرے دین دنیا جان اللہ تھج عافیت پیدا کر دے اللہم احفظنی پھر نبی دعا پڑھ دے اللہم احفظنی من بین یدی ومن خلفی وعن یمینی وعن شمالی ومن فوقی ومن تعالی من تحتی شیطان نے کی کیا میں چفیریوں حملہ کرنا اگوں بھی پچھوں بھی سجیوں بھی کھبیوں بھی تے نبی علیہ السلام نے اللہ کو دعا کی تھی اللہ 6 جہتاں نے 6 دے 6 پاسے میں بچا لیں
شیطان جدو مرضی آئے. اللہم احفظنی من بین یدی، اللہ سامنے میری حفاظت کرے. اللہم احفظنی من بین یدی ومن خلفی، اللہ میری پیچھوں بھی حفاظت کرے. وعن یمینی، اللہ میری سجے بنے بھی حفاظت کرے. وعن شمالی، اللہ کھبے بنے میرے تو بچاویں. ومن فوقی، اللہ اتوں کو میرے تے حملہ آور ہوئے، اللہ اتوں بھی تو بچائی. وعن اغتال من تحتی، اللہ میں زمین چ تنسا تھلوں میرا بندہ پیروں جو قابو کر لے، مینوں کو پیروں اکھاڑ دے، مینوں کو پیروں کھسکا جائے، اللہ تھل پیراں والی سائڈ تو ہی اللہ نیچوں میں پھسل جاواں، اللہ اے تو میری حفاظت کرے. شیطان نے تو چار بنے حملے دے کیا نا کہ میں اگوں پچھوں سجیوں کھبیوں حملہ کرنا ہے. تے نبی لگا یا اللہ مینوں اگوں بھی بچا کے رکھی، پچھوں بھی مینوں بچائی، سجیوں بھی بچائی، کھبیوں بھی بچائی، اتوں بھی بچائی، تھلوں بھی بچا. اللہم احفظنی من بین یدی ومن خلفی وعن یمینی وعن شمالی ومن فوقی واعوذ بک ان اغتال من تاکہ اللہ میں زمین دے تھلو پیروں پٹیا جاواں، خشک جاواں، اللہ اچکلیا جاواں، اللہ اے تو بھی تے مینوں میری حفاظت فرما. اس واسطے یہ دعا سانو یاد کرنی چاہیے تے اپنے یہ پڑھن دا اہتمام کرنا چاہیے تاکہ اسی شیطان دے حملیاں کوشش بھی کریے نال دعا بھی، تاکہ شیطان نے ہر بندے حملہ کرنا ہے تاکہ اللہ دی مدد شامل ہے، بندہ شیطان دے حملے تو کی ہو جائے، بچ جائے. مایا والا تجد اکثرهم شاکرین، اور نہیں تو پائے گا ان میں سے اکثر لوگوں کو شکر کرنے والے. ایک بار پھر ترجمہ دعا حوصلہ یار. قال فاہبط منها، اللہ نے کہا تو اتر جا اس سے. فما یکون لک ان تتکبر فیہا، تیرے لائق ہی نہیں ہے کہ تو اس میں متکبر بن جائے. فاخرج، تو اتر جا. انک من الصاغرین، بے شک تو ذلیل ہونے والوں میں سے ہے. قال، اس نے کہا انظرنی، تم مہلت دے دے مجھ کو، الی یوم یبعثون، اس دن تک جس دن دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے. قال، اس نے فرمایا، اللہ نے کہا انک من المنظرین، بے شک تو مہلت دیے گئے لوگوں میں سے ہے. قال، اس نے کہا فبما اغویتنی، اس وجہ سے جو تو نے مجھے گمراہ کر دیا، لاقعدن لہم، ضرور میں بیٹھوں گا ان کے لیے، صراطک المستقیم، تیرے سیدھے رستے پر. مایا ثم پھر لآتینہم، ضرور میں آؤں گا ان کے پاس، من بین ایدیہم، ان کے سامنے سے، ومن خلفہم، اور ان کے پیچھے سے بھی، وعن ایمانہم، اور ان کی دائیں طرف سے بھی، وعن شمائلہم، اور ان کی بائیں طرف سے بھی، ولا تجد اکثرہم شاکرین، اور نہیں تو پائے گا ان میں سے اکثر کو شکر کرنے والا. ہم دیکھ اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.